السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، 222 اور 223 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ سابع محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں۔ ولامۃ اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مؤمنہ ایمان والی، خیر بہتر، من سے، مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تم کو، ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئے، ولعبد اور البتہ غلام، مؤمن ایمان والا، خیر بہتر، من سے، مشرک مرد، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ پسند آئے تمہیں، اولئک یہ لوگ، یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، جہنم کی طرف، واللہ اور اللہ، یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے اذن کے، وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکروا نصیحت حاصل کریں۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن اور تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ولامۃ مؤمنۃ اور بے شک ایک مومن لونڈی، ایمان والی لونڈی، بہتر ہے من مشرکۃ کسی بھی مشرک عورت سے، آزاد مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا اور نہ نکاح کر کے دو اپنی عورتوں کو، حتیٰ مشرکین مشرک مردوں سے، ولا تنکحوا المشرکین حتیٰ یؤمنوا اور نہ نکاح کراؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولعبد مؤمن اور بے شک ایک مومن غلام، خیر بہتر ہے من مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، اولئک یدعون الی النار وہ لوگ تو بلاتے ہیں جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ اور اللہ تعالی بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنی توفیق سے، ویبین آیاتہ
اور کھول کر بیان کرتا اپنے حکموں کو للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کفار سے رشتہ لیا بھی کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے، لیکن اب مسلمانوں کو اس بات سے منع کر دیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ مانا کہ کوئی مشرک عورت اپنے مال و دولت، حسن و جمال اور اپنے فضل و کمال میں بڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام حسن و کمال کو بدنما کر کے رکھ دیا ہے، اور مومنہ پر، ایمان والی پر ایمان کے نور کا جو حالہ ہے اس نے اس کی دوسری جملہ خامیوں کی کسر نکال دی ہے۔ اور یہی فرق ہے مومن مرد اور مشرک مرد، مومن مرد اور مشرک مرد کا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور دوسرا ہزاروں بتوں کا پرستار ہوگا، تو ان کی کب اور کیسے نبھ سکے گی؟ لا محالہ آج نہیں تو کل یہ کشتی کسی چٹان سے ٹکرائے گی اور پاش پاش ہو جائے گی۔ نیز وہ دو قومیں جو آپس میں برسر پیکار ہوں، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں، ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کب ہوگا؟ اور وہ شادی جہاں باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم جذبات کی راہ میں نہ بہہ جاؤ اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرو۔ اولئک یدعون الی النار، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ بلاتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے۔ سابقہ حکم کی علت بیان، سابقہ حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر مشرک عورت سے تم نے شادی رچائی تو اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ تمہیں اسلام سے پھیر دے، وہ تمہیں اسلام سے منحرف کر دے۔ اور عورت کے دام فریب میں تو بڑے بڑے سورماؤں کو پھڑکتے ہی دیکھا ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیٹی یا بہن کسی مشرک سے بیاہ دی تو ممکن ہے کہ اس کی ہیبت کا کوئی جھونکا تمہاری بیٹی یا بہن کے ایمان کی شمع کو بجھا دے۔ خود ہی سوچو یہ کتنا ناقابل برداشت نقصان و خسارہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن سے، المحیض حیض، حالت حیض کے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا وہ، اذن گندگی، فاعتزلوا تم الگ رہا کرو، النساء عورتیں، فی میں، المحیض حالت حیض میں، ولا اور نہ، تقربوہن قریب ہو ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب، تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ تم ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم تمہیں حکم دیا تمہیں، اللہ نے، ان بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور دوست رکھتا ہے، المتطہرین پاک و صاف رہنے والوں کو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، قل آپ فرما دیجئے،
ہوا اذن وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض پس تم الگ رہا کرو اپنی عورتوں سے حالت حیض میں، ولا تقربوہن اور نہ قریب ہو ان کے، نہ قربت کرو ان سے، جمع کرو ان سے، حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ تو جاؤ ان کے پاس جیسے کہ حکم دیا ہے اللہ نے تمہیں، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، وہ یحب المتطہرین اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق۔ یہودی ایام حیض میں عورت سے بالکل قطع تعلق کر لیا کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کجا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا، بلکہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی ناپاک خیال کیا جاتا تھا، اور مشرکین عرب کا رویہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا۔ لیکن نصارہ عیسائی ان دنوں میں یعنی حالت حیض میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم بستری سے بھی باز نہ آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا حیض کے متعلق تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق۔ اس آیت کریمہ میں نہ افراط ہے نہ تفرید، بلکہ اسلام کی روایتی میانہ روی اور اعتدال جلوہ فرما ہے۔ ہاں صحبت سے منع کر دیا گیا، اپنی بیوی سے جمع نہ کرو، صحبت نہ کرو، کیونکہ مرد عورت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے، اور عورت کی طبیعت ان دنوں نڈال ہوتی ہے، اور یہ عمل عورت کے لیے بھی ناگوار خاطر ہوتا ہے۔ نیز خون جو بہرحال غلیظ اور نجس ہے، ایسے حال میں مقاربت کو، مجامعت کو کوئی سلیم الطبع انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسا کرنے سے بسا اوقات ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اسلام نے جائز رکھا کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو جاؤ ان کے پاس جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب وہ پاک ہو جائیں، یہاں طہارت میں مبالغہ مراد ہے، یعنی خون کے بند ہونے کے بعد غسل کر لے، ایک نماز کا وقت گزر جائے یا خون 10 دن گزرنے پر بند ہو تو پھر مقاربت کی، مجامعت کی، مباشرت کی اجازت ہے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ خون بند ہونے کا پورا یقین ہو جائے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم عورتیں تمہاری، حرثن کھیتی، لکم تمہاری، فاتو سو آؤ تم، حرثکم اپنی کھیتی، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اور ڈرو، اللہ واعلموا اور جان لو، انکم کہ تم، ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے، وبشر اور خوشخبری دیجئے المؤمنین ایمان والے۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم سو آؤ تم اپنی کھیتی میں، اپنے کھیت میں جیسے چاہو، جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان لو، انکم ملاقوہ کہ تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو خوشخبری دیجیے۔
نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ یعنی فطرتاً اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیر گاہیں نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ ایک نازک ترین حقیقت کو کیسے احسن پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جبین حیا پر شکن بھی نہیں پڑتی اور مقصد بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو اسلامی ازدواج کا سارا فلسفہ سمیٹ کر ان دو لفظوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ شادی کا مقصد صرف لذت طلبی نہیں بلکہ حصول اولاد ہے۔ یعنی جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کرو جو نیک ہو، پاک باز ہو، دیندار ہو، کیونکہ اگر ردی زمین میں، بیکار زمین میں، بنجر زمین میں تم تخم ریزی کرو گے، بیج بو گے تو اچھی کھیتی کی توقع رکھنا فضول ہے۔ نیز جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصار اس کے کھیت کی حفاظت و نگہداشت اور خدمت پر ہے اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہے، اسی طرح تمہارا تعلق اپنی رفیقہ حیات سے دلی وابستگی کا ہونا چاہیے۔ غرضے کہ آپ جتنا غور کرتے جائیں گے شادی کے مقاصد اور فرائض نکھر کر سامنے آتے جائیں گے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، سو آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ ایک حقیقت تو یہ بیان کی، یعنی جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس عمل کا مقصد یہ ہے تو یہ عمل نسوانی جسم کے اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پیچھے کا جو حصہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا ہے اس کو فطرت کے خلاف جنسی لذت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ نسوانی جسم کا جو اگلا حصہ اس فرض کے لیے بنایا گیا ہے، اس غرض کے لیے بنایا گیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اس حصے میں مباشرت کرنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ جائز ہے، یعنی سامنے کی طرف سے۔ اگر مباشرت آگے ہی کے حصے میں ہو لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ پیچھے کا اختیار کیا جائے تو یہودی کہتے تھے کہ اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ نے یہ غلط فہمی دور کر دی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔